أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ينفعكم نصحي اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی ان اردت ان انصح لكم اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں ان کان اللہ یرید ان یغویکم اگر اللہ یہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے هو ربکم وہی رب ہے تمہارا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سینکڑوں برس تک تمہیں واعظ کیا، تمہیں نصیحت کی، تمہاری خیر خواہی کی، اور میں نے کوشش کی کہ تم لوگ اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ، لیکن میری کوشش فائدہ مند نہ ہوئی، اس لیے کہ تم نے ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہا، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو خود ہدایت کی طرف نہ آنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں لاتا۔ ہدایت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک تو بندے کی اپنی کوشش اور ایک اللہ کی توفیق اور اس کی مدد اور اس کی رحمت۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے خود ہی اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور نوح علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے انکار کر دیا، اس لیے نوح علیہ السلام بھی ان سے مایوس ہو گئے۔ اغوا کا ایک معنی ہلاکت بھی ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ اصبح فلان غاویا، فلاں آدمی ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تم کو ہلاک کرنا چاہے تو میری نصیحت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے اسے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے فعلی اجرامی، تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ قوم نے یہ کہا کہ عذاب کوئی نہیں آنا، یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ہی کہہ دی تھی، اور اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ یہ کہیں کہ اگر میں اللہ پر کوئی بات جھوٹ گھڑوں گا تو اس جرم کا نقصان مجھی کو ہوگا،
اور جو کچھ تم گناہ کر رہے ہو ان کا وبال تم ہی پر ہے، میں اس سے بری الذمہ۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے کرتے درمیان میں یہ جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے بارے میں یہ بات کی کہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں نے یہ قرآن خود گڑھا ہے تو اس کا نقصان مجھے کو ہوگا، میرے اس غلط بیانی کا، اور اگر تم غلط کہہ رہے ہو اور اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو تو پھر تمہارے جرائم سے میں بری الذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، یہ کہ اب ہرگز کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر وہی جو پہلے ایمان لا چکا، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو آپ غم زدہ نہ ہوں اس چیز سے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس قوم میں جتنے صالح عناصر تھے وہ آپ کی طرف آ چکے ہیں، اب اس قوم میں بیماری ہی بیماری ہے اور کوئی صحت مند عنصر اس میں باقی نہیں رہا۔ تو جب کوئی عضو بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر اس کے کاٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی اب اس ناکارہ قوم کو کاٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفسیر القرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی نے اپنے کندھے پر بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا مجھے ایک پتھر اٹھا کر دو۔ باپ نے اسے پتھر اٹھا کر دیا تو اس نے وہ پتھر نوح علیہ السلام کو مار دیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے خلاف بد دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القمر کی آیت نمبر 9 اور 10 میں نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کا ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا تھا اور کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور انہیں جھڑک دیا، بری طرح ڈانٹ دیا قوم نے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا اب کوئی چارہ نہیں، میں بے بس ہو گیا ہوں، اب میری آپ مدد فرمائیے اس قوم کے خلاف اور ان کو عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دیجیے۔ اور سورۃ نوح کی آیت نمبر 28 میں بھی نوح علیہ السلام کی اسی بد دعا کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین میں کوئی ایک انسان بھی رہنے والا نہ چھوڑ اور سب کو ختم کر دے، اس لیے کہ اب ان سے کسی بھلائی کی توقع نہیں، ان میں سے کسی آدمی کے مسلمان ہونے کی کوئی امید نہیں۔
ابتعاث کا معنی ہوتا ہے غم زدہ ہونا، دکھی ہونا، غمگین ہونا۔ فرمایا کہ اے میرے نبی، ان کے برے افعال سے آپ غم زدہ نہ ہوں اور ان کی زیادتیوں پر آپ دل شکستہ نہ ہو، ان سے بدلہ ہم لیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور بنائیے ایک بحری جہاز ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے نہ مخاطب ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، یقیناً وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نو، ساگوان کی لکڑی لے لو، اس کے درخت کاٹو اور ان کے تختے بناؤ اور اس لکڑی کو خشک کرو۔ اس کام میں کئی سال کا عرصہ لگ گیا۔ نوح علیہ السلام تیاری کرتے رہے اور فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کشتی بناؤ اور ہماری ہدایات کے مطابق۔ الفلک بہت بڑی کشتی یا بحری جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹی کشتی کو الفلک نہیں کہتے، اسے زورق کہتے ہیں، زورق۔ تو فرمایا کہ یہ بحری جہاز اتنا بڑا ہو کہ تمہارا سارا خاندان اور تمہارے مومن ساتھی اور تمام جانور اور پرندے اس میں آ جائیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل میں درندے تھے اور درمیان والی منزل میں انسان تھے اور اوپر والی منزل میں پرندے تھے۔ تو فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کے کان بھی ہیں اور اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ ہنستا بھی ہے، اللہ غصے بھی ہوتا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ آتا بھی ہے، اللہ جاتا بھی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اللہ کی ان صفات کا انکار کر دیا اور کہا کہ اگر ہم اللہ کے لیے یہ اعضاء مان لیں تو پھر تو اللہ کی انسان سے مشابہت لازم آئے گی۔ حالانکہ اللہ نے جو کچھ خود بتلایا ہے اگر اس کو اسی طرح مان لیتے تو مشابہت سے بھی بچ جاتے اور قرآن مجید کی آیات کی تعویل سے بھی بچ جاتے۔ انہوں نے بڑی عجیب باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نہ عرش پر ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، نہ مکان میں ہے، نہ لا مکان میں ہے، نہ وہ کہیں آتا ہے نہ وہ کہیں جاتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے آسمان پر اللہ کے نازل ہونے کا بھی انکار کیا، قیامت کے دن اللہ کے میدان محشر میں آنے کا بھی انکار کیا اور کہا کہ اگر ہم آنا جانا مان لیں تو پھر تو اللہ کے لیے ایک جگہ ثابت ہو جائے گی کہ اللہ ایک جگہ پر ہے۔ فرمایا یہ سب تمہاری غلط باتیں ہیں۔ جتنی صفات اللہ نے بیان کی ہیں ان سب کو بلا کیفیت اور بلا تعویل ماننا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، چونکہ پیغمبر اپنی قوم پر باپ اور ماں سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جب تم ان کو ڈبکیاں کھاتے ہوئے دیکھو گے تو تمہیں ان پر رحم نہ آ جائے اور تم ان کے لیے معافی کی درخواست نہ کرنے لگاؤ۔ یہ اللہ نے پہلے وعدہ لے لیا کہ اب ان کے لیے آپ نے رحم کی اپیل نہیں کرنی اور نہ ہی معافی کی درخواست کرنی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے۔
وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اور جب بھی ان پر ان کی قوم کے سرداروں کا گزر ہوتا سخروا منہ وہ ان کا مذاق اڑاتے قال ان تسخروا منا انہوں نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے کما تسخرون جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو چودھری اور سردار گزرتے اور کہتے کہ بڑے میاں اب تو تمہاری عقل بھی ظاہر ہو گئی، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، خشکی کے اوپر تم ایک بڑا بحری جہاز بنا رہے ہو اور عجیب و غریب حرکات کر رہے ہو۔ انہوں نے اتنی بڑی تعداد ان کی ہو گئی تھی کہ انہوں نے پہاڑوں اور میدانوں کو بھر دیا تھا انسانوں سے، تو کہنے لگے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے اور کوئی سیلاب پہاڑوں تک پہنچ جائے اور سارے کے سارے لوگوں کو کوئی سیلاب مار دے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، یقیناً آپ کے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کر لو مذاق، ابھی تمہارا وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری حالت پر ہنس رہے ہیں کہ تمہاری ہلاکت اور تمہاری موت اتنا قریب آ گئی ہے، لیکن تمہیں مذاق کی سوجھی ہوئی ہے اور تم تانے دے رہے ہو اور باتیں بنا رہے ہو۔ ترجمہ ایک بات، وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان اردت ان انصح لکم اگر میں ارادہ کروں کہ تمہاری خیر خواہی کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ وہ تمہیں گمراہی میں ہی چھوڑ دے، وَهُوَ رَبُّكُمْ وہی رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ کہہ دیجیے اگر میں نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم جرائم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ یہ کہ اب کوئی شخص ہرگز ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ مگر وہی جو پہلے ایمان لا چکا، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بس نہ غمگین ہو اس چیز سے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں،
واصنع الفلك بأعيننا اور ایک بڑی کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اور نہ مخاطب ہونا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا انہم مغرقون یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ اور جب بھی ان پر ان کی قوم کے سردار گزرتے سخروا منہ تو وہ ان کا مذاق اڑاتے قال ان تسخروا منا فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو فإنا نسخر منکم تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے کما تسخرون جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ